وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین اور معزز ناظرین، دروس لغت العربیہ کا بک 2 کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، اور آج انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 16 کے کانسیپٹس سے اپنی اس گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے بک 1 پڑھتے ہوئے غالباً یا بک 2 کے کسی درمیان میں ہم نے مضارع کی بات کی تھی کہ فعل جو ہے یا ماضی ہوتا ہے یا مضارع۔ تو مضارع میں ہم نے کہا تھا کہ اس کی نارمل نشانیاں حمزہ، تا، یا اور نون، یہ 4 نشانیاں ہیں۔ اگر یہ کسی بھی فعل کے آغاز میں ان میں سے کوئی ایک بھی حرف آپ کو نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ فعل مضارع ہے۔ مثلا ہم نے کہا جی خرجہ ماضی ہے تو یخرج یہ مضارع ہے، یخرج، تخرج، اخرج اور نخرج، یہ سب فعل مضارع ہیں۔ اور ہمیں بالکل لے مین کی حیثیت سے بھی جب ہم نے یا کو دیکھا، جب ہم نے تا کو دیکھا، یا اس حمزہ کو دیکھا، یا اس نون کو دیکھا، تو ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ فعل جو یہاں استعمال ہو رہا ہے یہ فعل مضارع کا ہے۔ اور یہ نارملی 3 لیٹر فعل کی بات تھی جو ہم کر رہے تھے اب تک۔ آج ہم تھوڑا سا آگے جا کے دیکھنا چاہتے ہیں 4 لیٹر فعل کو، اور 4 لیٹر فعل میں جب آپ آئیں گے تو اس میں ایک خاص پہ جو اس لیسن کے ساتھ متعلق ہے، بس اسی فعل کو اگر میں 4 لیٹر بناؤں تو یہ بن جائے گا اخرجہ۔ اب یہ اخرجہ ماضی ہے، یہ اس کے ساتھ کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کیونکہ یہ مضارع کی دوسری علامت یہ ہے کہ اس کا لام کلمہ ہمیشہ ضمہ کے ساتھ آئے گا۔ تو اخرجو اور اخرجہ میں فرق ہے۔ اخرجہ جو ہے یہ 4 لیٹر فعل ہے، 4 حرفی، اس کو ہم کہتے ہیں مزید کا فعل، یہ مزید کا فعل ہے، اور یہ اس کے بنیادی لیٹرز میں سے اب شامل ہو گیا۔ گویا ہم نے خرجہ کے ساتھ حمزہ کا اضافہ کر کے اس کو ماضی بنایا۔ اس کا جب مضارع بنائیں گے تو وہ مضارع یو کے ساتھ آئے گا، یخرجو، یہ تھا یخرجو، یہ ہے یخرجو۔ اسی طریقے سے پھر یہ بنے گا تخرجو، اخرجو اور نخرجو۔ تو ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جب ہم 3 لیٹر سے مزید بناتے ہوئے 4 لیٹر میں آئیں گے، اگرچہ اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ ہم بک 3 میں پڑھیں گے، صرف کیونکہ یہ ہمارے استعمال میں آئے گا اس لیسن میں، تو جب ہم 3 لیٹر سے 4 لیٹر میں جائیں گے تو اس کا جب آپ مضارع بنائیں گے تو وہ مضارع کی علامت مضارع ضمہ کے ساتھ آئے گی، یخرجو، تخرجو، اخرجو، نخرجو۔ ماضی کا فعل ہے 4 لیٹر ارادہ، ارادہ سے مضارع بنے گا یریدو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیا چاہیے، وٹ ڈو یو وانٹ، تو میں پوچھوں گا ماذا تریدو۔ ماذا تریدو یا بلال، تو تریدو جو ہے اس کا تا یا یریدو کا یو، اور یہ تو بتا رہا ہے آپ کو کہ میں فعل مضارع ہوں 4 لیٹر کا، اور تریدو کا جب آپ جواب دیں گے
تو ظاہر آپ ہمیشہ کہیں گے اریدو. میں آپ سے پوچھوں آپ کو کیا چاہیے, آپ یہی کہیں گے نا مجھے یہ چیز چاہیے, تو آپ کہتے ہیں اریدو قلمن. تو اریدو فعل مضارع ہوگا, اس میں انا فاعل ہوگا مستتر, اور قلمن مفعول بھی کہلائے گا. میں کسی فیمیل اسٹوڈنٹ اپنی سے پوچھتا ہوں کہ تجھے کیا چیز چاہیے, تو کیسے پوچھوں؟ اب میں کہوں گا ماذا تریدین, یا فاطمہ تو. تریدو, تریدو میں فاعل ہے انت, تریدین میں فاعل ہے انتی. یہ یا فاعل کہلائے گا, اور اس کو ہم اس سے مراد کیا ہوگی؟ انتی. جواب تریدین کا بھی انا ہی کے ساتھ دیا جائے گا. آپ کہیں گے اریدو کے ساتھ دیا جائے گا, آپ کہیں گے اریدو قلمن. سیم جواب, لیکن یہاں مخاطب مذکر تھا, یہاں مخاطب مؤنث ہے. اسی طریقے سے مخاطب اگر جمع میں ہے اور مذکر میں ہے تو میں پوچھوں گا ماذا تریدون یا اخوان. میں سب اسٹوڈنٹ سے پوچھ رہا ہوں ماذا تریدون, تو ظاہر ہے اب وہ کہیں گے ہم چاہتے ہیں. تو جب آپ ہم کا لفظ لائیں گے تو آپ کہیں گے نریدو اقلامن. اور اسی طریقے سے میں جمع مؤنث سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, جو میرے سامنے مخاطب تمام اسٹوڈنٹ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, تو میں پوچھتا ہوں ماذا تردن یا بناتو. تو جواباً وہ بھی یہی کہیں گی نریدو اقلامن, نریدو اقلامن. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ارادہ 4 لیٹر فعل ہے ماضی کا. مضارع جب آپ بنائیں گے تو وہ مضارع بنے گا یریدو. اور ایک دفعہ ہم ذرا پورے یریدو کو کھول لیتے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. یریدو یریدانی یریدون, تریدو تریدانی یردنا, تریدو تریدانی تریدون, تریدین تریدانی تردنا, اریدو نریدو. ٹھیک, تو پہلی بات اس لیسن کے حوالے سے جو ہم دیکھا جا رہے تھے وہ ہے فعل مزید کا 4 لیٹر فعل کی طرف ہم آئیں گے, اور وہ ہے ارادہ. اور ارادہ سے مضارع ہے یریدو. یہ انشاءاللہ ہم اس کی تمام قسمیں جو ہے جتنے بھی ڈیریویٹیوز ہیں مضارع کے یا ماضی کے, وہ ہمارے لیسن میں آئیں گے ہمارے سامنے. اس کے بعد آپ کو یاد ہے ہم نے بک 1 کے بالکل پہلے ہی لیسن سے, غالباً یہ دوسرے لیسن سے شروع کر دیا تھا ماں کا پڑھنا. میں نے آپ سے پوچھا تھا ماں اسمو کا, تو اس ماں کو ہم نے کہا تھا کہ یہ ماں استفہامیہ اسم الاستفہام کے طور پر آیا ہے. پھر ایک دن ہم نے لیسن پڑھا تو آپ نے کہا جی ماں فہمت الدرس
یا استاذ. یہ ما کون سا تھا؟ یہ ما نافیہ کا تھا. آج میں ایک ما اور آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. نسیت ما قلت لی. نسیت ما قلت لی، یہ ما جو ہے یعنی آئی فارگاٹ وٹ یو سیڈ ٹو می. تو یہ ما جو ہے، یہ ما اسم الموصول کہلاتا ہے. یہ الذی کے معنی میں آتا ہے. جیسے قرآن مجید میں آیا ہے یا ایھا الکل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. تو یہ لا اعبد ما تعبدون، تو یہ ما یا یہ ما جو ہے یہ الذی کے معنی میں ہے. گویا یہ ریلیٹو پروناؤن کہلائے گا. اس کو اسم الموصولہ کہیں گے. ٹھیک ہے سر. تو دوسری بات یہ کہ ما جو ہے یہ اسم الاستفہام بھی آتا ہے، یہ ما النافیت بھی آتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ یہ ما الذی کے معنی میں اسم الموصولہ کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے. تیسری بات دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسماء الخمسہ پڑھے تھے، جن میں ہم نے پڑھا تھا ابو جو ہے ابن سے جب یہ مضاف بنتا ہے کبھی کسی بھی اسم کے ساتھ تو ابو بن کر آتا ہے. اور ابو مرفوع ہے، یہ مرفوع ہے واو کے ساتھ. اس کو منصوب کرنا ہو تو آپ کہیں گے ابا. ابو بکرن، تو ابو بکرن مضاف مضاف الیہ ہے، ابو مرفوع ہے واو کے ساتھ، اور بکرن ظاہر ہے اس کا مضاف الیہ مجرور ہے. آپ اس کو بلانا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے یا ابا بکرن. تو یا ابا بکرن، اب ابا جو ہے یہ مجرور، ابا جو ہے یہ یہاں پہ منصوب ہے اب الف کے ساتھ. اور کوئی حدیث آپ کو روایت کرتے تو آپ کہتے ہیں ان ابی ہریرہ، ان ابی ہریرہ، ان ابی بکرن. تو یہ ان ابی جو ہے اب یہاں پر یہ مجرور ہے اور علامت جر اس کی یا ہے. اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ زو جو ہے پوزیشن کے معنی میں آتا ہے، یہ ہمیشہ مضاف آتا ہے اور یہ مرفوع ہے واو کے ساتھ. اس کو منصوب کروں تو یہ ہوگا پھر زا، اور مجرور ہوگا زی. آپ کہتے ہیں فی فصلنا طالب ذو شعر طویل. ذو کیا چیز ہے یہاں پر؟ مضاف، اور شعر مضاف الیہ ہے، طویل ظاہر اس کی نعت ہے، اور ذو طالب کی نعت ہے. ذو طالب کی نعت ہے، طالب مبتدا ہے، فی فصل جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے. اب یہ ذو طالب کیونکہ مرفوع ہے تو نعت مرفوع ہوگی. ذو مرفوع ہے، اور اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ جی ذو آپ نے کہا مرفوع ہے تو ما علامت رفعہ، اس کی علامت رفع کیا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کی علامت رفع یہ واو ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کہیں گے من اسماء الخمسۃ، کیونکہ یہ اسماء الخمسہ میں سے ہے، اور اسماء الخمسہ جب مرفوع ہوتے ہیں تو واو کے ساتھ مرفوع ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں جی رأیت طالباً
ذا شعر طویل. آپ نوٹ کریں کیسے چینج ہو رہا ہے یہ. رأیت یہ جملہ فعلیہ ہے, رأی فعل ہے, تو فاعل ہے, طالباً مفعول بھی ہے. ذا اس کی نعت ہے اور پلس یہ مضاف ہے. شعر مضاف الیہ ہے, طویل اس کی نعت ہے. طالباً مفعول بھی ہے, منصوب ہے پراپر فتح سائن کے ساتھ. ذا ہم نے کہا اس کی نعت ہے, یہ نعت ہے تو پھر اس کو بھی منصوب ہونا چاہیے. یہ منصوب ہے بالالف, اور کیوں الف کے ساتھ ہے؟ کیونکہ یہ بھی اسماء الخمسہ میں سے ہے. اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں ارید مصحفاً, ارید مصحفاً ذا ورق کبیر. تو ونس اگین ارید ارادہ یرید سے بنا ہوا ہے. ارید میں انا فاعل ہوگا, یہ فعل ہے مضارع کا, انا فاعل ہے, یہ مفعول بھی ہے, یہ اس کی نعت ہے اور مضاف ہے. ورق مضاف الیہ ہے, کبیر اس کی نعت ہے. تو ذا یہاں پر منصوب ہے الف کے ساتھ, کیونکہ یہ اسماء الخمسہ میں سے ہے. کیونکہ یہ اسماء الخمسہ میں سے ہے تو یہ فتح کے ساتھ منصوب ہوگا. تو وہ تیسری بات ہم نے یہ پڑھی کہ ذو جو ہے اسماء الخمسہ میں سے ایک ہے, یہ مرفوع ہے واو کے ساتھ اور یہ منصوب ہے الف کے ساتھ. اور اگرچہ یہاں شاید ضرورت نہ پڑے لیکن یہ نوٹ کر لیں کہ زی یہ یا کے ساتھ مجرور ہے. یہاں علامت جر جو ہے وہ یا ہے, اور یہ اس لیے کہ یہ ممنوع من الصرف جو ہے وہ اسی طریقے سے آتے ہیں. اس کے بعد نوٹ کریں چوتھی بات, پراپر ناؤن جو ہیں جو فعلو کے وزن پر آئیں وہ ممنوع من الصرف ہوتے ہیں. جیسے آپ نوٹ کریں عمرو ہے نا, فعلو کے وزن پر. فعلو کے وزن پر جو اسم آئیں گے وہ تنوین نہیں لیں گے, کسرہ بھی نہیں لیں گے. یعنی عمرو مرفوع ہے ضمہ کے ساتھ, ہے پراپر ناؤن ہے, منصوب ہوگا تو عمرہ, مجرور ہوگا تو بھی عمرہ ہی آئے گا. کیونکہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جو ممنوع من الصرف نام ہے وہ نہ تنوین لیتے ہیں نہ کسرہ لیتے ہیں. کسرہ جب وہ مجرور ہو کر آتے ہیں تو پھر فتح ہی کے ساتھ آتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہوبالو بت کا نام ہے, ہوبالو یہ بھی ہوبالا ہوبالا آئے گا. زفرو زفرو زفرا زفرا. مثلا اور ایک دو میں نام آپ کو اگر بتا سکوں تو زحلو زحلا زحلا. آپ کہتے ہیں خراج عمرو من الفصل. تو خرج ظاہر فعل ہے, عمرو اس کا فاعل ہے, اور عمرو مرفوع ہے سنگل ضمہ کے ساتھ کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے. آپ کہتے ہیں سألت
عمر، I asked عمر. تو سأل کیا ہے؟ فعل ہے، تو فاعل ہے، اور عمرہ مفعول بہ ہے، منصوب ہے فتح کے ساتھ. آپ کہتے ہیں کتبت الی خالد لکھیں گے تو یہ پراپر خالدن مجرور نظر آئے گا آپ کو، لیکن آپ نے کہا کتبت الی عمر، الی حرف و جرن ہے، یہ حرف و جرن ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اسم مجرور ہے. یہ مجرور ہے لیکن مجرور ہے بالفتح. کیوں؟ لأنہ ممنوع من الصرف، کیونکہ یہ ممنوع ہے من الصرف، لہذا یہ فتح کے ساتھ مجرور ہوگا، کسرہ نہیں لے گا یہ. تو چوتھی بات ہم نے یہ کہی کہ فعلو کے وزن پر جو پراپر ناؤن آئیں گے وہ پراپر ناؤن سارے ممنوع من الصرف ہوں گے. اس کے بعد بک 1 میں ہم نے پڑھا تھا کچھ رنگوں کے نام، اور جیسے ہم نے کہا جی اصفر، اخضر، اسود، ابید، یہ سارے مختلف رنگوں کے نام ہیں، اور یہ سارے نام مذکر نام ہیں، یہ مذکر نام ہیں، یہ سب کے سب بھی ممنوع من الصرف ہیں. ان کی جو مؤنث ہے وہ فعلاء کے وزن پر آتی ہے. مثلا صف اصفر سے اپنائیں گے، یہ بنے گی صفراء، خضراء، سوداء، بیضاء. یہ بھی سارے ممنوع من الصرف ہوں گے. آپ کہیں رنگوں کے نام چاہے وہ مذکر آئیں چاہے مؤنث آئیں، یہ بھی ممنوع من الصرف ہیں. اور ان دونوں کی جمع فعلن کے وزن پر آتی ہے، دونوں کی جمع ایک ہوگی. فعلن کے وزن پر آتی ہے. مثلا اصفر اور صفراء کی جمع ہوگی صفرن، صفرن. احمر اور حمراء کی جمع آئے گی حمرن، سرخ. سود کالا، حمرن. فعلن کے وزن پر، فعلن نہیں بلکہ فعلن کے وزن پر. صفرن، حمرن، سودن. تو اسی میں یہ نوٹ کر لیں کہ مذکر مؤنث دونوں کی جمع جو ہے وہ فعلن کے وزن پر آتی ہے. شعر راسی اسود ولحیتی بیضاء. تو اسود مذکر لیکن بیضاء یہ مؤنث استعمال. حاضر الشجرۃ خضراء، شجرہ کیونکہ مؤنث ہے لہذا اس کی نعت یہاں پر خضراء، یہ خبر جو ہے خضراء مؤنث آئی. راس مذکر ہے، اسود مذکر آیا. لحیتی مؤنث ہے، بیضاء اس کی خبر بھی مؤنث آ رہی ہے ہمارے پاس. اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں
الہنود الحمر، ریڈ انڈینس. نعت منوط ہے، الہنود منوط ہے، الحمر اس کی نعت ہے، اور ظاہر ہے یہ احمر اور حمراء دونوں کی جمع ہے. حمر فعلو کے وزن پر. من ہؤلاء الرجال السود، من ہؤلاء الرجال السود وأولئک النساء وأولئک النساء السمر السمر. کالے رنگ کے مرد یہ جو ہیں وہ کون ہیں، اور وہ جو عورتیں ہیں براؤن کلر کی وہ کون ہیں؟ تو یہ اسمر اور سمراؤ کی جمع ہے نا، اس کی جمع یہ ہے. اور اسود اور سوداء کی جمع جو ہے وہ السود ہے. تو یہ ذہن میں رہے کہ جمع جو ہے رنگوں کے ناموں کی، مذکر ہوں یا مؤنث ہوں، وہ فعل کے وزن پر بنے گی. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله